الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو ہم نے بیان کیا تھا تو اس کا ایک مختصر طور پر چند الفاظ میں اس کا ریویو میں بیان کر دوں تاکہ آپ تمام حضرات کو یہ یاد آ جائے کہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا بیان کیا تھا۔ ایک تو ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ان کو اللہ نے بشارت دی ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں پہ عمل صالح اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف گروہوں کو ضد کے ساتھ بیان فرماتا ہے، یعنی یہ بیان کرتا ہے کہ جہنمی ہیں تو کیوں ہیں، اور پھر ان کے مقابلے میں جنتیوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ جو جنتی ہیں تو وہ کن بنیادوں پر وہ جنتی بنے ہیں اور کیا اسباب ہیں، یہ ہم نے بیان کیا تھا۔ اور پھر جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی جنتیوں کو ان کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اور خاص طور پر ازواج مطہرہ زوج، اس پر بھی میں نے تفصیل سے اور حور کے معنی اور مفہوم پر بھی بات کی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مثالوں کو بیان کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مچھر کی، مکھی کی اللہ نے مثال دی ہے، یعنی مچھر۔ اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر غلام، آقا اور شجرہ خبیثہ طیبہ اور مکھی کی مثال کہ یہ اگر ان کے خداؤں کے چہرے پر، ناک پر اگر بیٹھ جائے تو یہ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب۔ تو یہ قرآن پاک میں ایک مقام نہیں، بہت سے مقامات پر اس بات کو بیان کیا، جیسے دھوپ اور سایہ ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جیسے زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن پاک نے ضد کے ذریعے سے، یعنی عربی میں کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یعنی اگر دن کی اہمیت سمجھنی ہے تو پھر رات کا تصور کیجئے، تو پھر معلوم ہوگا کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہے دن کی۔ اسی طرح خوشی کے مقابلے میں دکھ ہے، غم ہے، تو غم کا تصور انسان کرے تو پھر اس کو خوشی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان ہمیشہ جو نعمت نہیں ہوتی اس کی بنیاد پر ناشکری کرتا ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی تصور کر لے کہ کتنے انسان ہیں کہ جن کے پاس فلاں نعمت نہیں ہے، فلاں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش یا امتحان کا وقت ہے ان پر، تو اللہ نے اگر ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو اس سے شکر پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ عدم سے وجود کی قدر ہوتی ہے، اور اسی طرح غم سے مسرت کی انسان کو قدر ہوتی ہے، اور نعمت کا وجود اور عدم نعمت سے انسان میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت عطا کر رکھی ہے۔ تو چیزوں کو اس کی ازداد سے، اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مختلف مثالیں دے کر اس بات کو واضح کیا ہے۔ اب مکھی اللہ مثال دے یا مچھر کی، ایمان والے جن کو اللہ نے عقل دی ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے، یعنی شعور اور سمجھ اور نیکی کی طرف رجحان اور توجہ کی وجہ سے وہ عقل والے ہیں، ایمان والے ہیں،
تو ان کے لیے یہ تو بہت آسان ہے کہ وہ ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں اور کفر پر اصرار کرنے والے اور ضدی ہیں، ان کے لیے یہ مثالیں بھی گمراہی کا باعث بن جاتی ہیں، اور پھر یہ وہ کریکٹر، وہ کردار ہے کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کی شکنی کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے وعدہ کرنے کے بعد، اور اللہ جس کے جوڑنے کا حکم دیتا ہے اس کو یہ توڑتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی الاعلان واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اولئک هم الخاسرون، کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ کیسے تم اللہ کو جھٹلاتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ اب یہ جو کیفہ ہے یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ حل تکفرون، کیا تم جھٹلاتے ہو اللہ کو، بلکہ کیفہ، کیسے تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی کیفہ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بھئی تمہارے پاس ایسی کیا دلیل ہے جب کہ خدا کے وجود پر ایک نہیں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہیں، اور یہاں پر جس دلیل کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے وہ انسان کا اپنا وجود ہے، انسان کی اپنی ذات ہے کہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جسم یعنی مع روح اللہ نے اس کو تخلیق کیا، اس کو بنایا ہے، تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جو خدا کی ذات پر دلیل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ کیسے تم اللہ کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی یہاں پر مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا، یہاں پر اموات، موت، اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ عدم، نیست، نتھنگنیس، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر پہلے فرمایا کہ تم عدم میں تھے تو اس نے پھر تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی عدم سے وجود میں اللہ لایا، اس وقت ہم موجود ہیں اور زندہ ہیں، پھر اس کے بعد پھر موت طاری ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یعنی قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا تو پھر انسانیت خدا کی طرف پلٹ جائے گی۔ تو اب یہاں پر ایک تو موت کا جو مطلب ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ موت قرآن پاک میں یا عربی زبان میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ کن کن معانی میں اور کن کن مفاہیم میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو موت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب نشو و نما کی قوت نہ ہو، بڑھنے کی قوت نہ ہو، جیسے قرآن پاک نے کہا کہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یعنی زمین میں قوت نامی جس کو ہم کہتے ہیں، بڑھنے کی طاقت اور قوت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پھر موت کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی زمین کو پھر یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ وہ فصل اگاتی ہے، وہ پھل اگاتی ہے، وہ درخت اگاتی ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا پہلے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش کو برساتا ہے، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے یہ سب کچھ پھل پھول سبزیاں اور یہ سب کچھ پھر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک تو موت کا مطلب
یعنی قوت نامی کا نہ ہونا ہے۔ یہ امام غزالی نے یہ لکھا ہے، امام راغب اصفہانی نے مفردات امام راغب میں۔ اور دوسرا جو اس کا موت کا مطلب لیا جاتا ہے وہ ہے قوت حسی کا زائل ہو جانا، یعنی انسان محسوس کرتا ہے تکلیف کو، درد کو محسوس کرتا ہے، تو یہ قوت حسی ہے، انسان میں حس ہے، اور اس کا زائل ہو جانا۔ ہمارے پاس جو حواس خمسہ ہیں کہ ہم سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چھوتے ہیں، یہ حواس خمسہ ہیں۔ تو ان حواس کا یا یہ جو احساس ہے اس کا ختم ہو جانا بھی، یہ بھی موت اس کو کہتے ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے، قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کہ اس سے پہلے کاش میں مر گئی ہوتی، یعنی یہ جو درد ہے، جو تکلیف جس سے میں گزر رہی ہوں، تو کاش میرے اندر یہ حس نہ ہوتی اور میں یہ محسوس نہ کرتی۔ یہ دوسرا مطلب موت کا ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مطلب جو موت کا ہے وہ ہے قوت عقلی کا خاتمہ ہو جانا۔ انسان سوچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122، وہاں پہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ مَثَلِهِ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی اب یہ زندہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اس کو ایمان نصیب ہوا۔ اب یہاں پر مردہ سے مراد قرآن پاک میں جو کافر ہے، جو گمراہ ہے، اس کو بھی مردہ کہا گیا ہے، اور جو احیاء جس کو زندہ کہتے ہیں، زندہ کرنا، اس سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ جس سے نور ہدایت جس کو نصیب ہوا اس کو زندہ کہا گیا۔ اب در حقیقت قرآن پاک نے جو یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ شخص کے جو مردہ ہے میتن، تو فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے پھر نور بنایا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، لوگوں میں اس نور کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ تو کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ فی الظلمات، جو اندھیروں میں، لیس بخارج منہا، اور ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے؟ تو واضح بات ہے کہ وہ شخص کے جو نور کے ذریعے سے چلتا ہے لوگوں میں، جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہے، وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ایمان کے سب اسباب مہیا کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی وہ اندھیروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو وہ شخص ہو، اور وہ شخص کے جو تھا تو پہلے میتا، مردہ تھا، لیکن اللہ نے پھر اس کو زندگی دی، یعنی اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دی۔ تو اب وہ شخص اور وہ دوسرا شخص جو ہے جو اندھیروں میں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہاں پر جو میتا ہے یہ قوت عقلی کا زائل ہو جانا، قوت عقلی کا ختم ہو جانا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایمان کا نہ ہونا یہ مردہ ہونے کے مترادف ہے، اور ایمان کا ہونا یہ زندگی ہے، اور ایمان کا نہ ہونا یہ مردہ ہونا، یعنی عقلی صلاحیت اور قوت کا زائل ہو جانا۔ اور جو صاحب ایمان ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو عقل رکھنے والا ہے، جس کی قوت عقلی موجود ہے اس کے پاس۔ یہ تیسرا مطلب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح موت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ انسان پر اتنے غم آتے ہیں کہ وہ انسان کی زندگی کو منتشر اور مقدر کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی موت کا مطلب ہے۔ جیسے لسان العرب نے لغت جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو یہ ایسے حالات کہ جو بڑے سخت قسم کے حالات ہوتے ہیں، ان کو بھی عربی زبان میں موت کہا جاتا ہے، اور جو انسان ان حالات سے گزرتا ہے اس کو میت، اس کو کہا جاتا ہے۔ میت سخت لفظ ہے، میت، اور میت اومن کان میتن یہ مخفف ہے، اس میں تخفیف ہے، اس میں
یعنی انسان روح کے لحاظ سے تو زندہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر عقل کی جو صلاحیت اور طاقت ہے وہ اس کی نہیں ہوتی، تو اس لیے میت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے پانچواں جو مطلب ہے وہ نیند کو بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ جو موت ہے یہ نوم ثقیل ہے، یعنی یہ بھاری نیند ہے، ہیوی نیند ہے یہ۔ اور جو نیند ہے اس کو چھوٹی موت خفیف اس کو کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی موت۔ تو یہ بھی ایک مطلب، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی، یعنی ہمیں نیند میں وہ لے گیا، اس نے ہمیں نیند دی، نیند کی حالت میں رکھا۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ نیند کا مطلب پھر موت ہو جاتا ہے۔ اب قرآن پاک کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ قرآن پاک نے موت کے لفظ کو مختلف معانی میں اور مفاہیم میں استعمال کیا، اور آپ نے جہاں پر بھی اس کو پڑھنا ہے تو وہاں پر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آیا کہ یہاں پر اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ اب جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہاں پر موت سے در حقیقت وہ ہے کہ جو روح جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے، ان کا علیحدہ ہونا در حقیقت یہ ہے کہ جس کو موت کہا جاتا ہے کہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ سارے معانی موجود ہیں قرآن پاک میں، اور جیسے آیات پڑھ کر میں نے آپ کو سنا دیا کہ یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اب انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیاں، یعنی ایک موت جو ہم بھگت آئے، اور ایک یہ زندگی ہو گئی، اس کے بعد پھر موت، پھر اس کے بعد زندگی، یعنی انسان کا اٹھنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انسان کا چلے جانا ہے، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے در حقیقت اپنی ذات پر جو دلیل بنایا وہ انسان کے وجود کو بنایا ہے، اور انسان کا پورا نظام اس کے سر سے لے کر پاؤں تک، اور اس کے باطن کا سارا نظام، یعنی روحانی نظام ہو یا ظاہری جسمانی نظام ہو، وہ دیکھا جائے تو اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں، اور جس طریقے سے یہ کوئی ایسا کاریگر ہے کہ جس نے بہت ہی نزاکت، نظافت اور بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس کو تخلیق کیا ہے۔ یعنی انسان کا وجود اگر اس کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے، تو وہ جو ایک اگرچہ وہ حدیث اس کو کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ قرآن پاک بھی وفی انفسکم کہتا ہے فلا تبصرون، کہ کیا انسان تو نے اپنے میں غور نہیں کیا؟ تو انسان اپنے میں غور کر کے دیکھ لے تو وہ خدا کے وجود کا کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اسی بات کو ہی بیان کیا گیا کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ تم اپنے آپ پر غور کر لو کہ تم لوگ کیا تھے، پہلے اموات تھے، بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اور نہیں تو انسان اپنی پیدائش سے پہلے کا زمانہ چھوڑ کر اپنی پیدائش کا زمانہ ہی دیکھ لے کہ کتنا عرصہ انسان کا بالکل ایسے گزرتا ہے کہ جب اس کو اس دنیا کا کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے، دنیا میں موجود تو ہے، پیدا ہو گیا، لیکن اپنی ماں کا اور اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے، اپنے خدا کا محتاج ہوتا ہے، ہر چیز وہ اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اب وہ جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے، یعنی آپ کی یا میری، کہ جب ہم بالکل ایک عہد طفولیت جس کو کہا جاتا ہے، ایام طفولیت، اس وقت ہمیں نہیں سمجھ ہی نہیں تھی، یہ سینس ہی نہیں تھی کہ ہم کون ہیں، کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، کیا ہیں ہم۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے
اس دنیا کا اور اس کائنات کا اور اپنے آس پاس کے ماحول کا۔ یہ بھی تو ایک وقت انسان پر گزرتا ہے۔ تو اللہ پاک جب فرماتا ہے کہ تم اموات یعنی مردہ تھے یا بے جان تھے تم، تو پھر تمہیں اس نے زندگی دی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی انسان کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا اور سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو انسان اسی بات پر ہی غور کر لے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر جائے اور کائنات کی بات کرے یا زمین اور آسمان کی بات کرے، پہاڑوں کی بات کرے۔ انسان اپنی بات کرے تو اپنی بات سے ہی ساری بات بن جاتی ہے۔ پھر انسان کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی میں ہر وقت ہر سانس میں اپنے خدا کا میں احسان مند بھی ہوں اور اس کا محتاج بھی ہوں۔ اب اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 29 میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ یہ وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب۔ یعنی انسان کو پیدا کر کے یہ نہیں کیا کہ انسان کو چھوڑ دیا، بلکہ پھر انسان کے ظاہری جسمانی پرورش، تربیت اور اس کے نشو و نما کے لیے بھی سارے وسائل اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں اور میں کئی مرتبہ اس بات کو بیان کر چکا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کو جس خوراک کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ خوراک انسان کے لیے پیدا کی ہے ماں کے دودھ کی صورت میں۔ ڈاکٹرز نے بھی، سائنسدانوں نے بھی اگر متبادل دودھ تخلیق کیا ہے، انہوں نے بھی ماں کے دودھ کی اسٹڈی کر کے پڑھ کر کہ اس میں کیا عناصر ہیں، کیا انگریڈینٹس ہیں، دیکھ کر اس کا باقاعدہ تجزیہ کر کے تحقیق کر کے پھر اس کوالٹی کا دودھ انہوں نے تخلیق کیا ہے کہ بچے کا سٹومک، اس کا ہضم کرنا، ڈائجسٹ کرنا، وہ عام خوراکیں اور عام دودھ کو نہیں کر سکتا۔ تو سائنسدانوں نے بھی باقاعدہ طور پر ماں کے دودھ کی اسٹڈی کی ہے، اس کو پڑھا ہے۔ آپ اس پر پوری تاریخ پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے، پوری تحقیق پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے، خاص طور پر یورپ میں، مغرب میں جو کام ہوا ہے، اور اگر آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سالہ سال وہ اس پر لگے رہے اور اس پر انہوں نے کام کیا ہے کہ ماں کے دودھ کی برابر اس کوالٹی میں کہ جو جیسا وہ دودھ ہے ویسا ہی دودھ تخلیق کیا جائے، تاکہ جو بچہ شیرخوار ہے، ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کو دودھ دینا ہے، اگر ماں کا دودھ نہیں دیا جا سکتا تو پھر اس کو متبادل کیا دیا جا سکتا ہے۔ اس پر باقاعدہ پھر تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی اور پھر اس کا متبادل تیار کیا گیا۔ اب یہ بات ہے جسے قرآن پاک یہاں بیان کر رہا ہے کہ صرف انسان کی تخلیق نہیں ہے کہ پھر انسان کو چھوڑ دیا۔ جیسے میں سورۃ الفاتحہ کے لفظ رب میں نے اس بات کو بیان کیا تھا، اور کئی مقامات پر اب تو الحمدللہ زندگی گزر گئی قرآن پاک کو بیان کرتے ہوئے، قرآن کا درس دیتے ہوئے، قرآن کے ساتھ وابستگی اور تعلق میں بحمد اللہ تعالیٰ زندگی نوجوانی سے لے کر اب اس عمر تک دن رات قرآن ہی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ تو رب کا جب مطلب ہم لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف تخلیق کی اور چھوڑ دیا۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی چیز بنتی ہے، مثال کے طور پر کوئی کارپینٹر ہے، کوئی مستری ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ چلا گیا، اور اگر چیز خراب بھی ہو جائے آپ اس کو کالیں کر کر کے تھک جائیں گے، وہ نہیں آئے گا کبھی بھی، اور وہ جب بنائے گا اس وقت آپ سے 100 وعدے کرے گا کہ جی آپ بے فکر رہیں، اس کی اتنی گارنٹی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں اپنے یعنی ملک کی بات کر رہا ہوں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی چیز بنائی اور بنانے والا پھر اس سے بالکل ہی کٹ گیا، بے پرواہ ہو گیا اور لا تعلق ہو گیا، یہ نہیں معاملہ۔ اللہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو انسان کی تربیت، نشو و نما اور پرورش کے لیے وہ ہر وقت اس نے سارے اسباب اور عوامل اور ہر چیز اس نے مہیا کر دی ہے، اس کائنات میں موجود ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جسمانی نشو و نما اور پرورش، بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کی
پرورش اور جو نشو و نما ہے اس کا سارا سامان مہیا کیا ہے، ایمان کی صورت میں، روحانیت کی صورت میں، پیغمبروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مہیا کیا، کتاب کی صورت میں۔ تو انسان کو ایسے تنہا نہیں چھوڑا، یعنی انسان کا صرف سوال کھانے کا نہیں ہے۔ یہ بھی ذرا نقطہ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں اب اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت صرف اس کی طالب نہیں ہے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اس کی پیاس ہے، اس کو لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس نے کھانا ہے، اس نے پینا ہے، اس کی نفسیاتی ضرورتیں ہیں، فقط یہ نہیں ہے، انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے۔ انسان جستجو رکھتا ہے، کریوسٹی رکھتا ہے، وہ اپنے خدا کو پانا چاہتا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں دنیا میں لایا گیا ہے۔ یہ سارے سوال ہیں کہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسی لیے انسان ان کی جستجو بھی کرتا ہے۔ یہ جو خدا کو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ ذرا اس بات پر غور کریں کہ آخر یہ سوالات انسان میں پیدا کیوں ہوتے ہیں، بھوک کی طرح، پیاس کی طرح، خواہش کی طرح انسان کے اندر کیوں جنم لیتے ہیں یہ سوالات، اور سینکڑوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے آپ کہہ لیجئے کہ جب سے انسان ہے وہ ان سوالات کی جستجو میں رہتا ہے۔ بے شک وہ کچھ بھی گھڑ لے اپنی طرف سے، بت کو بنا لے، وہ سورج کو پوجا کرنا شروع کر دے، چاند کو کر لے، وہ کچھ بھی کر لے، آگ کو ایک سامنے سر بسجدہ ہو جائے، جو بھی کرے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں یہ تصور اور یہ عقیدہ اور یہ خیال تو موجود ہے نا، وہ چاہتا تو ہے نا کہ اس کا وہ ڈھونڈے، وہ تلاش کرے کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے۔ تو یہ جو انسان کی طلب ہے یہ فطری طور پر انسان کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے خدا کا انکار جو کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اس نقطے پر ضرور وہ غور کریں کہ آخر انسان کیوں آخر اس پر بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کیوں ڈھونڈتا ہے، کیوں اس کے اندر اس کی ارج ہے، اس کی خواہش کیوں ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی خدا ہے۔ تو ان باتوں پر بھی غور ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سوالات کیوں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آخر، کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور شروع سے پہلے دن سے ہی، یعنی پہلا دنیا کا جو مذہب ہے وہ توحید ہے، شرک تو پھر اس کے بعد کہیں جا کر شروع ہوا، لیکن اگر شرک بھی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے اس میں بھی تو خدا کا تصور، کئی خداؤں کا تصور ہی سمجھ لیجئے، لیکن ہے تو صحیح نا، یعنی اٹ سیلف خدا کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کا ماننا ہے، وہ تو موجود ہے، یعنی انسان کی جبلت اور فطرت میں یہ بات شامل ہے، اور جو اس کے خلاف بولتے ہیں تو وہ تو پھر خلاف فطرت بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب پیدا کیا، ثم استویٰ الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، تو فسواہن سبع سماوات، تو پھر اس نے ٹھیک ٹھیک بنا دیے 7 آسمان۔ اب یہ جو سبع کا ہنسا ہے، 7 کا ہو یا 70 کا ہو، یہ ہنسے ان کا متعین معنی مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے۔ اب ہم جس زمین پر ہیں، یہ جو ہمارے اوپر ہے اس کی یہ زمین ہے، اور اس کے اوپر جو وہ ہے وہ آسمان ہے۔ ممکن ہے کہ جس زمین پر ہم ہیں اس سے نیچے والے کے لیے یہ زمین آسمان ہو، اور جو نیچے ہے وہ زمین ہو، اسی طرح اس کے نیچے وہ آسمان ہو نیچے والوں کے لیے، کیونکہ سما کا مطلب بلندی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنا دیے 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور فرمایا کہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی اس کی نگاہ قدرت سے پوشیدہ رہ جائے، ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، تو وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 29 تک آج ہم نے بات کی ہے، انشاءاللہ آگے ہم جب بات کریں گے تو وہ
خلافت کے حوالے سے ہماری بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو انسانی اور آدم کی جو خلافت ہے وہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں بات کریں گے.